عجیب سی بات ہے فری ول. کیا فری ول کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ مجھے ول کیسے فری ہو سکتی ہے؟ اگر ول فری ہو جائے گی تو میں تباہ کر دوں گا سب کو. میرے اندر اللہ نے اپنی روح پھونک رکھی ہے، رائٹ. میرے اندر تکبرات داخل ہیں، میرے اندر جباریاں قہاریاں چل رہی ہیں، میرے اندر جذبات چل رہے ہیں. میں تو آؤٹ آف کنٹرول چیز ہوں. آئی ایم این اینیمل. میرے بارے میں فرشتوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ظالم ہے، جاہل ہے، درندہ ہے، خون بہائے گا. ٹھیک ہے، آپ مجھے فری ول دے دیں، میں چھوڑوں گا آپ کو؟ سر کیسے ہو سکتی ہے فری؟ قرآن پاک میں فرمایا انسان سمجھتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو روکے گا کوئی نہیں. پلانٹ کنٹرولڈ ہے. آپ پلانٹ چھوڑ دیا جائے، اللہ نے کہا میں ان کو مزے نہ چکھاتا ہے ایک دوسرے سے، تو یہ تو گرجے مسجد مندر ڈھا دیتے سارے، زمین بھر جاتی ساری. یہ تو کب کے تباہ ہو گئے ہوتے. انسان کو آپ اپنے گھر کے کتے کو فری چھوڑ سکتے ہیں سر؟ آپ اپنی زندگی کی اولاد کو، بیوی کو، کسی کو فری چھوڑتے ہیں؟ اتنی سی ہم ناقص سی تو چیز اس کا ہے. مطلب ہے کہ کوئی بھی جو مجرم ہے وہ جرم جو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. سر پولیس کیوں ہے یہاں پہ اگر فری ول ہے تو؟ آرمی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں ایک ایکٹ کر دیا نا اس نے. یہ قتل و غارت بھی جو سارا کچھ ہو فری ول ہے. اوپر سے پروگرامڈ ہے. ایوری تھنگ از پروگرامڈ. ایوری تھنگ از پروگرامڈ. اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے. نہیں بالکل اس اللہ چیز کو خالق ہے. اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ میری ہر سوچ کا حکمران ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے انسلٹ فیل نہیں ہوتی ہے. اس نے مجھے کہا فلہمہا فجورہا و تقواہا. ہم ہیں، بات ہی ختم کر دی. جو تم پر ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اچھے اور برے خیال، بات ہی ختم کر دی. مطلب یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. سمپل سی ہو گئی نا چیز. ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب کا ایمان ہے، اس کے اوپر تو کسی کے پاس دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے پاس کس حد تک اختیار ہے؟ یس نو تھوڑا ہے. کائنات میں کسی کو بھی نہیں دیا اس سے پہلے بادشاہ نے. نہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں that the choices, there are only two choices, Yes. either yes or no. Enough. Even that freedom is even controlled. نو پرابلم، میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، I can try living sir, I can feel alive. ٹھیک ہے، بکری کو نہیں دی. بکری کس کی مالک؟ آپ کیوں اس کو بیچ کے کھاتے ہیں؟ ایک منٹ زندگی کو اگر دیکھوں تو ان کی آئیڈیالوجی کافی حد نہیں، تک نہیں آئی ایم ناٹ ہیئر کہ میں یہ کہوں پلیز. میں تو مزے سے مناظرہ تو ہے نہیں، یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بکری کی زندگی کا مالک اس دنیا میں کون ہے؟ کس کے پاس رائٹس ہیں کہ اس کو بیچے، اس کو کاٹے، اس کو کھائے اور اس سے پوچھنے والا کوئی؟ دنیا میں تو آبویسلی جو کسی کے پاس کسی کا کچھ نہیں ہے سر. اچھا نہ سر، کمال ہے. مالٹا آپ کا ہے جو ابھی باہر کھا رہے ہیں. نہ دیکھیں نا، آپ دو دنیا کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بہرحال انسان کے پاس اس کا جو بھی مالک ہے اس کا یہ طے ہے کہ وہ اس کو کاٹے گا یا بیچے گا یا وہ کیا اس کا انجام. مالک کہاں سے بنا؟ اس نے پیدا کی ہے. نہیں، مالک تو اللہ ہی ہے نا. دیکھیں مالک تو اس کا مطلب ہے ہمیں دی گئی ہیں چیزیں، اسی طرح سے ہمیں چوائسیز دی گئی ہیں. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کماتا ہوں نا وہ محنت سے کماتا ہوں، اب تھوڑا سا پلیز میرے ساتھ چلیے گا. اللہ اسی شے کو اس کا خدا بنا دیتا ہے، اسے کوشش سے ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی لوگوں کو یہی سمجھاتا مر جائے گا کہ دیکھا کوشش سے ملتا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم ان کو دسا دیتے ہیں. آپ میں سگریٹ پیوں گا اور پیتا رہوں گا. ایک آدمی قرآن پڑھے گا اور ہی پڑھتا رہے گا. آپ ایکسرسائز کریں آپ اور ہی کرتے. نیچر ہے، گم ہو جاتا ہے ایڈکشن میں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوشش جو ہے وہ آپ مطلب ہے کہ آپ کا مقدمہ اینٹی کوشش ہے. نو ناٹ ایٹ آل. لیس الانسان الا ما سعی. سر دیکھیں بات سمپل ہوتی ہے، ہم اس کو نا کانٹراڈکشن میں لے کے جاتے ہیں. میری اسٹیٹمنٹ اسٹیٹک نہیں ہوتی، بات ایک لمحے میں رنگ بدل رہی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ کوشش تو اسباب کے لیے کرنی ہی پڑتی ہے. جی. ہم کہتے ہیں کہ ہم رزلٹ کو مائنڈ نہیں کرتے. یہ ڈفرینس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم یس اور نو کی بنیاد پہ کوشش کر رہے ہیں. میری چوائسیز میرے مائنڈ سے آ رہی ہیں نا. میرے پاس ڈیٹا کتنا ہے سر؟ 47 سال کا. آگے جو میرے ساتھ پیچا پڑا ہوا وہ دنیا کا ہے. دنیا ہے 50-60 ہزار سال پہ جب انسان چلتے آ رہے ہیں. اتنا بڑا اینشینٹ مائنڈ مجھے کہہ رہا ہے چوز، اور میں 47 سال کے چھوٹے سے پرائمری اسکولوں کے پرانے ڈیٹے کے ساتھ چھوٹی موٹی آئی ڈی کے ساتھ میں کہتا ہوں جی یہ ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ نکلتا ہے وہ، اور میں کہتا ہوں لو جی. تو کہا مایوس ہو جاتا ہے، قرآن میں کہا کنوتا بیٹھا رہ جاتا ہے. جب ہم اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچاتے ہیں، مزہ چکھاتے ہیں تو بیٹھا رہتا ہے. اور اگر کوئی مزہ چکھاتا کہتا ہے دیکھا میں نے وہ کیا کہا تھا نمرود نے قرآن پاک میں کہ یہ تو میرا آرٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے دیا جاتا ہے. یہی کہا تھا نا. آج بھی لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں. تو اب مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کل کا نالج نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کل واٹس ان اسٹورز فار می ٹوڈے. میں جب اٹھتا ہوں مجھے نہیں پتا، رائٹ. تو مجھے کوشش کرنی پڑتی ہے. مجھے اس کوشش کے سسٹم سے پرابلم ہی کوئی نہیں. میں نہیں کروں گا مجھے ڈیمیج آ جائے گا. میں جتنی لیکن اندر سے مجھے یہ بات پتہ ہے کہ میں کوشش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، رائٹ.
تو میں کوشش کے بعد کہتا ہوں یا اللہ اب تیرے حوالے ہے. تو اگر ڈسٹرکشن آتی ہے تو مجھے ڈپریشن نہیں آتا, اگر کامیابی آتی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں, میں اس پہ اکڑتا نہیں ہوں. یہ سمپل اس کا معاملہ ہے. آپ ایک کانسیپٹ کو سمجھ کے کام وہی کرتے ہیں جو باقی سب لوگ کر رہے ہیں. پروفیسر بھی اسی دنیا میں زندہ ہے, پروفٹ بھی اسی دنیا میں زندہ ہے. کیا کہا اللہ نے قرآن پاک میں کہ ان پہ حیرت کرتے ہیں نبیوں پہ کہ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے اور کھانا کیوں کھاتے ہیں. اسی دنیا میں رہنا ہے سب نے, کوشش ہی کرنی ہے. آپ سے کو بھی قرض لینا پڑا, جنگیں صحابہ کو لڑنی پڑی, پروفٹس کو لڑنی پڑی, دشمنیاں, سب کچھ وہی ہوتا ہے جو انڈیویجول کے ساتھ ہوتا ہے. مسئلہ سارا کنسیپٹ کا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مدعا اصل میں یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی موت تک ڈپریشن سے بچ کے نا صحیح سلامت مر جائیں. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو بندہ پاگل ہونے سے بچ کے مرا وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس دنیا میں لوگ کھسک کے مرتے ہیں بیسیکلی. اچھا, آپ کی ڈیفینیشن ڈپریشن کی یہ ہے کہ انسان کھسک جاتا ہے. لونیٹک, یو ول اینڈ اپ ان لونی بن سنگنگ میری میلوڈی لونی ٹونز. اور کیا کرنا ہے؟ ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ اس سے نچلا درجہ کوئی نہیں. ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ یو ہیو گون نٹس. وائی؟ کیوں ڈپریشن؟ دیہڑی جو 15-20 تسبیحاں پھیر لو, اللہ نے سجدہ کر کے اللہ کو کہو یا اللہ میرے سے نہیں, میرے میں عقل نہیں ہے. میں نے گاڑی چلانی سیکھنی ہے, اب میں نوائز, مجھے کیا پتا. تو اگر میں کہیں پہ لگ گیا تو میں رونے بیٹھ جاؤں جی میرے سے. ہمیں ہوتا کیا کہ اگر جو بندہ کہتا ہے نا کوشش سے ملتا ہے, اس کا پھر بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے فیلور کا. رائٹ, میں نہیں اٹھانا چاہتا. میں کیوں اٹھاؤں؟ میں عقل مندی کا تاج لگاؤں گا تو اللہ کہے گا بھگت رزلٹ, دے جواب. میں کیوں دوں جواب جب مجھے پتا ہے مالک ہی اللہ ہے؟ میں اس کی چیزوں کا جواب کیوں دوں سر؟ اچھا ہاں, اب جہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے میں وہ کنکلوڈ کرتا ہوں, اور اگر آپ اس سے ایگری ہیں یا ڈس ایگری وہ آپ واضح کر دیجیے گا. آپ نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ جو بھی کوشش کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے وہ کرتے چلے جائیں, وہ کرنی پڑے گی, لیکن اس کے نتائج کا کریڈٹ نہ لیں. نہیں, وہ لے نہیں سکتے کیونکہ آپ نتائج کو کنٹرول نہیں کر سکتے جب وہ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں, جب وہ پروسیس ان ٹائم میں سے گزر ہوتے ہیں. مجھے کون اٹھ کے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے رزلٹ کو کنٹرول کر لیتا ہے؟ اگر ایک بندے نے بھی کہہ دیا کہ میں یہ بزنس کروں گا اور میں کامیاب ہو کے دکھا دوں گا, میں شادی کروں گا, میں بچہ پیدا کر کے دکھا دوں گا, میں زندہ رہوں گا, میں بغیر مرے جی کے دکھا. اگر کسی بندے نے کسی بھی ایک رزلٹ کو کہہ دیا سر رزلٹ از آؤٹ آف کنٹرول. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر انسان کو اپنے کسی عمل جس کا وہ ارادہ کرے تکمیل کا یقین ہی نہ ہو تو وہ تو کوئی اسٹیپ بھی نہ لے. ہمارے پاس, ہم ڈسٹرکشن کو مائنڈ نہیں کر سکتے. اسلام میں آپ سے نے فرمایا, اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں کوئی ڈیمیج اپنے تک نہ پہنچنے دیتا. رائٹ, ہم اس کو روک نہیں سکتے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اس کو مائنڈ نہیں کرتے. دیکھیں اللہ کے حکم کے آگے یا اللہ کے فیصلے کے آگے کرنی چاہیے سر. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص جو ہے وہ بالکل انکار نہیں کر سکتا. میں نے تو کہا کہ میں نے 9.5 گھنٹے کی ویڈیو بنائی, اٹس اے ہیل آف ایفرٹ. رائٹ, مجھے سر رزلٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہاں میری تمنا ہوتی ہے, آئی ایکسپیکٹ کہ رزلٹ اچھا آ جائے. آ جاتا ہے, اللہ کی مہربانی. اگر نہ آئے